اور اللہ کے پیارے ترین، مقرب ترین، عزیز ترین، پاکیزہ ترین بندے وہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے آتے تھے۔ کبھی سوچا ہے ہم بادشاہ جب اپنے سفیر کو، اپنے امبیسڈر کو، اپنے ایلچی کو، اپنے پیغمبر کو کسی جگہ بھیجتا ہے اور اسے کوئی کام سونپتا ہے، وہ کام اہم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کو بھیجتا ہے دنیا والے اس کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ امبیسڈر جو ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا پروٹوکول، کتنا احترام اور کتنے قوانین ایسے ہوتے ہیں انہیں گزر نہ پہنچے کہ یہ بادشاہ کا ہے اور کام سے جا رہا ہے۔ تو جو پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے جو وہ ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، وہ زمین و آسمان میں اس اکیلے کا ہے اور سب کچھ اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جس شخص کو چن کر وہ کائنات والوں کے لیے بھیجے وہ کتنا مبارک، اور اس کا کام کتنا بڑھیا، اور اس کی مہم کتنی اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جسے اللہ توفیق یہ دے دے توحید کا کام کرنے کی، وہ کس کے راستے پر ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو توحید کا کام کر رہا، اللہ اس کی وحدانیت کی دعوت دیتا، اس کی ربوبیت کی طرف بلاتا، اس کے اسماء و صفات میں شرک سے روکتا ہے، وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے جو نوح علیہ السلام نے کیا، وہ کام کر رہا ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، اور وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے افضل الخلق محمد رسول اللہ بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر قوم والوں نے ہمیں توحید سے پھسلا کر شرک میں داخل کر دیا تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا ترازو، کامیابی کا معیار، کامیابی کا سٹینڈرڈ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جسے توحید کی دولت نصیب ہو جائے وہ کامیاب ہے، اور جس سے توحید چھن جائے، ساری دنیا مل جائے، وہ سب سے بڑا گمراہ اور سب سے زیادہ خسارے میں۔ اب وہ پیسے لے کر جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک دن آدھے دن بعد آیا ہوں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ایک جگہ سے کھانا لیتا ہے اور حیرانی سے شہر کو، راستوں کو دیکھتا ہے کہ جن راستوں کو اور شہر کو اور جن چیزوں کو ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ تو یکسر بدل چکی، ختم ہو چکی ہیں۔ یہ شہر بھی نیا، لوگ بھی نئے، راستے بھی نئے، زمین و آسمان نیا ہے۔ جا کے اس نے پیسے دیے تو جس کو دیے وہ حیرانی سے دیکھتا ہے کہ کون سے پیسے، اور ان پیسوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ملک میں، ہماری زمین میں، ہمارے شہر میں چلتے ہی نہیں، یہ تم کہاں سے لے آئے؟ وہ کہنے لگا نہیں، ہم تمہارے شہر کے رہنے والے ہیں، کچھ عرصہ بعد واپس آئے ہیں، اس وقت کے پیسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں، دو چار کو اور اکٹھا کیے، جس طرح بات پھیلتی ہے ہوتے ہوتے بات پورے شہر میں مشہور ہو۔ وہ کہنے لگے تمہیں شاید کو پرانی قوموں میں سے کسی قوم کا خزانہ ملا ہے، اس میں سے تم یہ پیسے، یہ اشرفیاں، یہ نقدی تم وہاں سے لائے ہو، یہ تو اس دور کی ہے ہی نہیں، کئی سو سال پرانی ہے یہ۔ اب انہیں نہیں پتا کہ عرش والے نے انہیں کتنی دیر سلائے رکھا۔ اب ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب ساری قوم بادشاہ سمیت اس سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو غار میں گئے ہوئے سینکڑے برس ہو چکے، کئی سو سال گزر چکا، نسلیں آ کر ختم ہو چکی، لوگ کتنی نسلیں آ کر مٹ چکی ہیں، اور
یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جسے ختم ہوئے مدتیں بیت چکی ہیں۔ اب بادشاہ، پولیس، فوج، عوام غار تک ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مفسرین میں اختلاف ہے کہ پھر کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو جو توحید کو بچا کر نکلے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس غار میں سلا دیا، اور اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں ان کی تعداد کے متعلق کہ وہ نوجوان کتنے تھے، اور ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا فتیۃ، انہم فتیۃ، وہ نوجوانوں کا گروپ تھا۔ اور یہ فتیہ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں جمع قلہ، اور جمع قلہ کیا ہوتی ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک یا 10 سے نیچے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین ان کی تعداد کے متعلق بتاتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم ویقولون خمسۃ سادسهم رجما بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہنے والوں نے کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض نے کہا نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، فرمایا یہ جتنی باتیں کہنے والے ہیں وہ ان تمام باتوں کو بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کہتے ہیں۔ اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، یہاں ان کی تعداد کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کے کتے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کتا نجس جانور ہے کہ نہیں؟ جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا قرب، متقی لوگوں کی مجالست، وہ ایک حیوان کو جو نجس ہے کہاں تک بلند کر دیتی ہے، تو اگر ایک عام آدمی متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ کتنا بلند ہو جائے۔ اور اسی طرح اس کے عکس جو بدبختوں کی مجلس میں بیٹھے، جو انسان کی صورت میں شیطانوں کی مجلس میں بیٹھے، یا جو ایسے اجتماعات میں بیٹھے جہاں کام ہی قرآن اور سنت کے مخالفت ہو، معلوم نہیں وہ اگر درجات کے اعتبار سے آسمان پر ہے، ان لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں اللہ کے ہاں زمین پہ نہ گر جائے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس قول کی روشنی میں جو راجح بات ہے، جو اقرب الی الصواب نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور پھر وہی بات کہ پہلے فرمایا فتیۃ جمع قلہ، 3 سے 10 تک یا 10 سے نیچے، اور یہاں اس بات کی مزید تاکید ہو گئی کہ وہ لوگ 10 سے کم تھے، 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. جس طرح پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے سنا کہ اس سورت کا شان نزول کیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب کفار مکہ نے 3 سوال پوچھے اور آپ نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب میں تمہیں کل بتاؤں گا یا کچھ دیر بعد بتاؤں گا. کیوں؟ کہ جب آسمان سے وحی آئے گی تب سوالوں کے آسمان سے آ رہے. اور مکہ کے کافر وہ خوش ہو رہے کہ محمد ہماری باتوں کا جواب کیوں جی جواب نہیں دے سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ مکہ کے کافر مذاق اڑاتے ہیں. آسمان سے وحی رک گئی. 15 دن بعد وحی آئی اور یہ سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور اس میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. 15 دن وہی کیوں رک گئی کہ پیغمبر نے جب کافروں کو کہا کہ کل بتاؤں گا اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کیا کہنا بھول گئے؟ پھر کہیے کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ. اور ہم میں سے بہت سے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے پیچھے پاگل ہونے والے وہ انشاءاللہ کہتے ہوئے ویسے ہی شرما جاتے ہیں. یار کل کام کریں گے. کسی نے کہا انشاءاللہ کہ نہیں کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ ہی کیا ضرورت ہے. اور بے وقوف آدمی کل تک تو زندہ ہی نہ رہا تو کون یہ کام کرے گا. وہ واقعہ لطیفہ جو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے خریدنے یا گدھا خریدنے جا رہا. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہنے لگا گدھا لینے جا رہا. اس نے کہا کہو جانور جو بھی تھے انشاءاللہ. وہ کہنے لگا انشاءاللہ کیوں کہوں, پیسے میری جیب میں ہیں, بازار سامنے ہے, قدموں میں میں چل کے جا رہا ہوں, میری صحت ٹھیک ہے, انشاءاللہ کیوں کہوں. اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی. اس نے وہاں سے جانور خریدا. واپس آ رہا تھا کوئی جانور اسے کھینچ کے لے گیا. اب وہی شخص اس کو ملتا کہتے ہاں بھائی وہ جانور نہیں لے گیا. کہنے لگا انشاءاللہ لے کر آیا تھا. تو انشاءاللہ چور نے پکڑا اور وہ انشاءاللہ لے گیا ہے. اب انشاءاللہ خالی ہاتھ گھر جا رہا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں, مگر ساتھ یہ کہو انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو تب میں کل یہ کام کروں گا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے, وہ ہوتا ہے جو اللہ ساری دنیاؤں کا اکیلا پالنے والا چاہتا ہے. اب جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو کنٹرول کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا, کہتے ہیں کہ نہیں. اور جو نہ مانے کہتے ہیں اس سے بڑا گستاخ تو مانے جنا ہی نہیں. اتنا بڑا گستاخ محمد اللہ کی بادشاہت میں شریک ہے, اللہ کے امر و نہی میں شریک ہے, اللہ کے حکم میں شریک ہے. بلکہ بعض بدبخت تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ, اصل میں محمد اللہ ہی ہیں جو مدینہ میں آ گئے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں قوت, طاقت, سلطنت, کائنات کے امور کی باغ دوڑ ہوتی تو 15 دن وہی رکی کیوں رہتی؟ 15 دن جبریل امین کیوں نہ آتے؟ 15 دن پریشانی میں کیوں گزرتے؟ اور جب وحی آئی تو اتنے سخت الفاظ کیوں آئے؟ اگر مصرف الامور تھے, اگر آپ کے ہاتھ میں دنیا کا کچھ نظام تھا, امر و نہی باغ دوڑ تھی, تو پھر یہ کیوں کہا اللہ نے کہ محمد کوئی بات نہ کہو کل کروں گا, مگر ساتھ انشاءاللہ کہو. اس لیے جب بھی کوئی کام کا ارادہ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, خیر کا ہو, تو کہتے وقت, ارادے کے وقت انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے.
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وحی اتنی مدت تک رک سکتی ہے جو افضل الخلق ہیں، تو میں اور تم پھر کس بات کی مولی؟ معلوم نہیں ہمارے کتنے کام ہمارے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے رک جاتے، ختم ہو جاتے۔